اکثر آپ کی فیملی یا دوستوں میں کچھ لوگ بہت زیادہ نیگیٹو اور ٹاکسک ہوتے ہیں۔ آپ ہر صورت ان سے بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن حالات ہی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو مجبوراً ان میں رہنا پڑتا ہے، اور ان کا گھٹیا مزاج ان کو ہمیشہ مجبور کرتا رہتا ہے کہ یہ آپ کو عجیب اور بے تکی باتیں کر کے پریشان کرتے رہیں۔ اکثر ان کی باتوں کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ کوئی لاجیکل بات کرتے ہیں، بلکہ اکثر تو آپ کو ان کی باتوں پہ ہنسی بھی آتی ہوگی، لیکن پھر بھی آپ کو ان کی یہ باتیں سننا پڑتی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بات کریں گے کہ ان کی ذہنیت کیسی ہوتی ہے اور اس قسم کے لوگوں کو آپ کیسے ڈیل کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اب سے انشاءاللہ اس چینل پہ ریگولر ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی، اس لیے اگر آپ کسی ٹاپک پہ ویڈیو چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں، اور آپ کو میری ان ویڈیوز سے کوئی ہیلپ ہوتی ہے یا نہیں یہ بھی ضرور بتائیں، اور مزید یہ کہ کون سی کمی ہے اور اسے کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے اس پہ اپنی رائے ضرور دیں۔ سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایسے نیگیٹو اور ٹاکسک لوگ جو آپ سے الجھتے ہیں، یہ ان کی ایک شخصیت ہے جو کہ بالکل بھی نارمل نہیں ہوتی، یعنی ان کی اس ذہنیت کی وجہ سے ہمیشہ ہی ان کے ارد گرد لوگوں کو پریشانی رہتی ہے، اور اس کو درست کرنے کے لیے ان کو ایک سائیکولوجسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور آپ ایسے لوگوں سے کیسے ڈیل کرتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ اکثر کیسز میں تو پروفیشنل لوگوں کے لیے بھی ان کو ڈیل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ ہرگز نہ سوچیں کہ آپ میں کوئی مسئلہ ہے، بلکہ مسئلہ ان میں ہے۔ اب ان لوگوں کے ایسا کرنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں سے پہلی وجہ ان کا آپ سے حسد کرنا ہے۔ یقیناً ایسا ممکن ہے کہ یہ لوگ آپ سے جیلس ہوتے ہیں اور آپ کو اس نیگیٹو اور ٹاکسک رویے کا شکار بنا کر اپنے دل کو تسکین دینا چاہتے ہوں۔ ایسے لوگوں میں احساس کمتری بہت زیادہ پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ خود کو لوگوں سے کمتر سمجھتے ہیں، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ آپ سے زیادہ کامیاب ہیں اور آپ کو نیچا دکھانے اور کمتری محسوس کرانے کے لیے ایسا کرتے ہوں۔ اب اگر تو آپ کو ان لوگوں کے ایسے رویے سے مسئلہ نہیں ہے، یا آپ ان کی اس گھٹیا نیچر سے واقف ہیں اور ان کو دو ٹوک جواب نہیں دینا چاہتے، تو پھر آپ کا ان کو اگنور کرنا اور ان سے دور رہنا ہی اس کا بہترین حل ہے۔ اگر مجبوراً آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنا پڑ جائے، جیسے کہ گاڑی میں سفر کے دوران، تو اپنے موبائل کو نکال کر اسے یوز کرنا شروع کر دیں، اور اگر اس دوران یہ آپ سے کوئی گھٹیا بات کریں یا آپ پہ کمنٹ کرنے کی کوشش کریں تو آپ خاموشی کے ساتھ بس ان کی اس بات کو اگنور کر دیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ اپنی لمٹس کو پار کر رہا ہے تو پھر ان کو اگنور نہ کریں، کیونکہ آپ لوگوں کو خود ٹرین کرتے ہیں کہ وہ آپ کو کیسے ڈیل کریں۔ اگر آپ ہر بدتمیزی کو اگنور ہی کرتے رہیں گے تو پھر یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ اور وقت کے ساتھ ساتھ کام بڑھتا چلا جائے گا۔ یعنی اگر آپ لوگوں کو خود یہ نہیں بتاتے کہ آپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے تو پھر لوگ آپ سے اپنی مرضی کا سلوک کریں گے۔ اس لیے اگر آپ لوگوں کے سامنے خود کو سنجیدہ نہیں لیں گے تو لوگ بھی پھر آپ کو ذلیل کرتے ہی رہیں گے، اور دو چار لوگوں کی دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی آپ کو باتیں سنانے میں ہچکچائیں گے نہیں۔ اس لیے آپ ایسے نیگیٹو اور ٹاکسک لوگوں کو منہ توڑ جواب دیں اور ان کو ان کی لمٹس میں رکھیں، کیونکہ اگر آپ ایسے لوگوں کو آئینہ نہیں دکھائیں گے تو یقیناً ان کو اپنا بدترین رویہ اور چہرہ نہیں دکھے گا، اور پھر وہ اپنی اس عادت سے پیچھے بھی نہیں ہٹیں گے۔ اصل میں اکثر لوگ آپ کی بے عزتی کرنے اور آپ کو ذلیل کرنے کے لیے مذاق کا سہارا لیتے ہیں۔ اب اگر تو آپ خاموش ہو کر سنتے رہیں گے تو ان کو مزید آپ کو ذلیل کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اس لیے پہلی بار ایسے بندے کا منہ توڑ دیں اور اسے اس کا گھٹیا اور بیہودہ چہرہ دکھائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی لوگ جو آپ کی باتوں پہ ہنس رہے ہیں ان کو بھی پوائنٹ آؤٹ کریں، تاکہ وہ بھی یہ جان لیں کہ آپ ایک خاموش بلی نہیں ہیں جسے کوئی جیسے چاہے ٹریٹ کرتا رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کی زیادہ بے عزتی کی جاتی ہے وہ ہمیشہ دوسروں کو اگنور کرتے ہیں یا ایکسپلینیشن دینے لگ جاتے ہیں، لیکن سامنے والے گھٹیا لوگوں کو اس بات میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ آپ کتنے اچھے ہیں۔ اب اکثر لوگ یہ کہیں گے کہ اگر ہم بھی ان گھٹیا لوگوں کو انہی کی طرح جواب دیں گے تو ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ اگر آپ ایسے بیہودہ لوگوں کو ان کے لیول پر آ کر ڈیل نہیں کریں گے تو یقیناً یہ اور بھی نیچ لیول پر چلے جائیں گے اور آپ کو مزید ہرٹ کریں گے۔ اس لیے چند منٹ کے لیے ان کو سمجھانے کے لیے ان کے لیول پر آنے سے آپ ان جیسے نہیں ہو جائیں گے۔ اکثر ایسے لوگ جو آپ کو باتیں سناتے ہیں اپنے بارے میں ناکافی اور کمتر ہونے کی سوچ رکھتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی کانفیڈنٹ اور کامیاب بندہ یوں لوگوں کو کریٹیسائز کرنے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرے گا۔ تاہم جیلس لوگ خود کو دلی تسکین پہنچانے اور اپنے اس ناکافی اور کمتر ہونے کے احساس کو کم کرنے کے لیے دوسروں پہ تنقید بھی کرتے ہیں اور ہر وقت آپ کی ٹو میں رہتے ہیں۔ اور حاسد بندے کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں یہ آپ سے بڑھ کر کامیاب بھی ہو جائے تو پھر یہ کچھ نئے لوگوں کے ساتھ مقابلہ بازی میں لگ جاتے ہیں
और इसी तरह हमेशा अजियत में रहते हैं। और अगर आप ऐसे लोगों की बातों को दिल पे लेते हैं तो मेरे ख्याल में ये बेवकूफ़ी है। अब कुछ लोग ऐसे लोगों से बहस करते हैं और इनको बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बात याद रखें कि ऐसे लोगों से माथा मारने से उल्टा आप ही अपनी एनर्जी ज़ाया करेंगे, क्योंकि ये कभी भी नहीं बदलेंगे जब तक कि ये खुद अपने इस रवैये पर गौर नहीं करेंगे और बदलना नहीं चाहेंगे। असल में ऐसे लोगों को बाकायदा एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है जो आहिस्ता आहिस्ता इनके इस रवैये को तब्दील करने में इनकी हेल्प कर सकता है। अब अगर तो ऐसे लोग आपके दोस्तों में हैं या फिर ऑफिस में काम करते हैं तो इनसे ताल्लुक मदम कर लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी के दोस्त हों और हर बंदा आपको अपनी सादत का शिकार बनाए। इसलिए खामोशी से ऐसे लोगों की ज़िंदगी से दूर हो जाएं और अपने कामों में मसरूफ़ हो जाएं। और इस बात को जहन में रख कर हमेशा खुश रहें कि आप में कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से आपसे हसद किया जा रहा है। और ये बात भी अपने जहन में रखें कि कुछ लोग दिमाग के बड़े आउट होते हैं और वो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अपनी जान भी दांव पे लगाने से नहीं डरते। इसलिए पहले इस बात को यकीनी बनाएं कि सामने वाला इंसान कुछ भी ऐसा कर सकता है या नहीं। अगर आपको थोड़ा सा भी मालूम हो कि ये बंदा मेंटली क्रैक है तो मेरी राय यही है कि ऐसे बंदे से अगर आपको 2-4 थप्पड़ पड़ भी जाएं तो इन्हें भूल कर अपना रास्ता ले लें, क्योंकि यकीनन इस किस्म के लोग आपको जानी नुकसान पहुंचाने में भी देर नहीं करेंगे। और समझदारी इसी में है कि आप अपना रास्ता लें और इनको इनके हाल पर छोड़ दें। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें आपके काम आएंगी। आप मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपनी राय कमेंट सेक्शन में मेंशन भी कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।